کم از کم ضیاء الحق مرزئی کے دور سے پاکستان کے اکثریتی دینی رجحان رکھنے والوں سے ناانصافی ہوتی رہی ہو، ملک کے قانون کی کھلی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی ہو، ملک میں منافقت، ریاکاری، ملک میں ڈس انفارمیشن کا سیلاب رواں ہو، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کے طور پر پیش کر کے ہر نئی نسل کو گمراہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہو، غدار کو وفادار، وفادار کو غدار کی پہچان دینے کی ریت چل پڑی ہو، ایک طرف دنیا کو بتایا جاتا ہو کہ پاکستان میں اقلیتوں کا برا حال ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جا رہا ہے، خاص طور پر مرزائیوں پہ انسانیت سوچ سلوک کیے جانے کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت کو پاکستان کی ایک انتہائی اقلیت جماعت قادیانی کا ایسا ہی غلام بنا کر رکھ دیا گیا ہے جس طرح چند ہزار انگریزوں نے کروڑوں ہندوستانیوں کو 200 سال تک غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ انگریز اقلیت آقا ہو کر اپنے آقا ہونے کا برملا اعلان کیا کرتے تھے، مگر مرزئی اقلیت پاکستان کے مالک بن جانے کے باوجود اس منافقانہ طرز عمل کو دہراتے پھرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم مرزائیوں پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہم سے غلام سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے قادیانیوں کے حمایتی، لبرل، موم بتی مافیا، ٹی وی اینکر، صحافی اور نام نہاد دانشوروں کو چیلنج کرتا آیا ہوں کہ جناب آپ بجائے اس کے گلا پھاڑ چیخنے چلاتے ہوئے قادیانیوں سے ناانصافی ہو رہی ہے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے، آپ برائے مہربانی 2 منٹ میرے ساتھ براہ راست اس موضوع پر کسی بھی فارم پہ مناظرہ رکھ لیں، میں اعداد و شمار سے آپ کو ثابت کر دوں گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مراعات یافتہ اور ریاست کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز وہی مرزئی ہیں جن پہ مسلمان اور ریاست پاکستان کے ظلم و ستم کے نہ ختم ہونے والے آپ واقعات بیان کرتے رہتے ہو۔ لبرل اور مرزائیوں کے زرخرید صحافی کہتے ہیں کہ مرزائیوں پر ریاستی ظلم کی وجہ سے پاکستان مرزائیوں کے لیے جہنم بن چکا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ پاکستان مرزائیوں کی جنت ہے، یہاں حکم چلتا ہے مرزائی کا، یہاں کے حکمران چنتے ہیں مرزائی، پاکستان کی ریاستی انتظامیہ مرزائیوں کے ہاتھ، وزارت داخلہ، خارجہ، مالیہ، دفاع کے اکثر وزیر گزشتہ 4 دہائیوں سے مرزائی رہتے چلے آ رہے ہیں، اور تو اور وزارت مذہبی امور تک کا وزیر اعجاز الحق خاندانی مرزائی، تو اگر کسی ریاست کے کرتا دھرتا ہی مرزائی ہوں تو پھر کیسے مانا جا سکتا ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے؟ ضیاء الحق، ٹکا خان، جہانگیر کرامت اور قمر جاوید باجوہ جس ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ یہ خود مرزائی ہیں، تو کیسے مانا جائے کہ پاکستان میں مرزائیوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے؟ جس پاکستان کے مالی اقتصادی نظام کو کنٹرول ہی مرزائی کر رہے ہوں، کیوں کر لبرل کی بات کا یقین کر لیا جائے کہ احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں ان کو نہیں رکھا جاتا؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ قادیانی اور ان کے لبرل اتحادی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس مرزائیوں پہ بے انتہا ظلم کرتے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں وغیرہ، مگر ہم دیکھیں کہ ضیاء کے مرزائی کنٹرول ماشاء اللہ دور حکومت سے لے کر اب تک کتنے وزیر داخلہ مرزائیوں کے اپنے ہم مذہب رہے ہیں؟ ایئر مارشل نعیم الحق خان مرزائی، محمود ہارون مرزائی، جنیجو اسلم خٹک، وسیم سجاد، نسیم احمد اخیر، وسیم پرویز راجہ، فاروق خان بندیال، شیر پاؤ، اعتزاز احسن چودھری، شجاعت حسین، رحمان ملک چودھری، نثار احسن اقبال، عمران خان شہریار، اب جس ملک میں وزیر
داخلہ ہوں اور اپنی جماعت قادیانی کے ہر فرمان کے تابع دار ہوں تو پھر قادیانیوں اور لبرلز کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ پاکستان پولیس مرزائیوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی وزارت خارجہ میں بھی مرزئی وزراء کی تعداد مسلمانوں کی آبادی کی نسبت بہت زیادہ رہتی چلی آئی ہے۔ چودھری ظفر خان سے لے کر محمود قصوری تک کی فہرست دیکھیں تو ان میں بھاری تعداد وزراء جو ہیں وہ مرزئی ملیں گے۔ لہذا قصہ کوتا کہ پاکستان کی تمام اہم اور غیر اہم وزارتوں میں مرزئی تسلط ہمیں ملتا ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں مرزائیوں کو چوتھے، پانچویں، چھٹے درجے کا شہری بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ ضیاء مرزئی کے دور سے لے کے پاکستان میں معین قریشی، شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین، جنیجو جمالی، راجہ عباسی اور اب عمران خان مرزئی ہونے کے باوجود وزرائے اعظم بنے۔ ضیاء دور سے لے کے اب تک صرف 4 عدد وزرائے اعظم براہ راست مرزئی تو نہیں تھے مگر مرزئی نواز ضرور تھے، اور 8 وزرائے اعظم مرزئی ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جبران، فرزانہ باری، توقیر جیسے مرزئیوں سے ناانصافی کا دن رات ماتم کرتے پھرتے ہیں۔ یہ لبرل جو ملا کو جاہل کہتے ہیں خود سب سے بڑے جاہل اور تاریخ سے نابلد ہیں کہ ضیاء الحق مرزئی کے وقت سے ہی پاکستان کی عدلیہ نے مرزئیوں کو مسلمان کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ سب سے پہلے 1978 اور پھر 1982 اور 83 کے سالوں میں عدلیہ نے مرزئیوں کے حق میں فیصلے دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ عدلیہ میں بھی مرزئی مافیا کا حکم ہی چلتا ہے، اور پھر مثال سب کے سامنے ہے کہ بھٹو قتل کیس میں مرزئی ججوں نے واضح طور پر جانبداری سے کام لیتے ہوئے ربوہ مافیا کی ہدایت پر بے گناہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، اور ترقی کی جانب رواں پاکستان کو مرزئیوں نے دہشت گردی کا گہوارہ بنا دیا۔ گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کے مالک مرزئی بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک اقلیت نے اکثریت کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب ضیاء جیسے مرزئی نے پاکستان پہ 11 سال حکومت کی اور پاکستان کو مرزئی ریاست بنانے کی بنیاد اس حرامزادے نے ہی رکھی۔ پھر مرزئی نواز مشرف نے 10 سال پاکستان کے اوپر حکومت کی اور مرزئیوں کو عہدوں سے نوازا۔ کون ہے جو انکار کر سکے کہ نوکرشاہی سے لے کے سول سرونٹ تک میں پاکستان کی آبادی کی فقط 2% سے بھی کم والی مرزئی اقلیت پاکستان کے پورے ریاستی ڈھانچے پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مرزئی اقلیت کو کوئی حقوق میسر ہی نہیں ہے۔ آئے ناصر جبران یا کوئی بھی مرزئی حمایتی تو میں ان کو مزید تفصیل سے آگاہ کر دوں گا کہ پاکستان میں اکثریت آبادی مسلمانوں پر مرزئیوں کو ایسے ہی لگا دیا گیا ہوا ہے جس طرح انگریزی وقت میں چند گورے کروڑوں ہندوستانیوں کے آقا بنا دیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، کیسی جمہوریت ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ یعنی اتنے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدنام بھی مسلمانوں کو کرتے ہیں، اور صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب اگر مرزئی اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ ریاستی ظلم و جبر ہوتا ہے تو وہ اس کا الزام اپنے ہم مذہب قادیانیوں کو دیں کہ ریاست پاکستان کے مالک تو مرزئی گزشتہ 40 سالوں سے بنا دیے گئے ہوئے ہیں۔ خواہ مخواہ دو رکھتی غریب ملا کو کیوں دن رات کوستے رہتے ہیں؟ کاش کہ کوئی لبرل اس موضوع پہ بات کرنے کی جرت کرے تو انشاءاللہ اس کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جب سے آسیہ مالونہ کی رہائی اور اس پہ مسلمانوں کا رد عمل ہوا ہے تو اس کے فوری بعد ہی قادیانیوں کے حمایتی لبرل، موم بتی مافیا، ٹی وی اینکر، صحافیوں، نام نہاد دانشوروں نے شور مچا دیا کہ باجوہ کو کافر کہا گیا، عمران کو یہودی کہا گیا، ججوں کو قتل کرنے کا فتویٰ اور فوج کو بغاوت پہ
اکسایا گیا، جو کہ سراسر غداری، بغاوت، ریاستی رٹ کا مسئلہ ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ ملا کے خلاف ایکشن لے، ان کو یہ کرے وہ کرے، ان کو ہاریبل اگزامپل بنا دے، کالے دم قرار دے۔ بس یہ کہنا باقی رہ گیا کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے وہ ایٹمی بم گرا دیا جائے۔ یہی قادیانی حمایتی جو آج فوج کے ایک جرنیل پہ ایک پیر کی تنقید کرنے پہ آگ بگولا ہوئے ہیں، کل تک لبرل موم بتی مافیا سرخ قادیانی اور نام نہاد دانشور 80 کی دہائی میں فوج میں بغاوت اور قتال فی لبرل مارکسزم کا درس دیا کرتے، فوج کو گالیاں، فوج کے خلاف شدید نفرت، عدلیہ کے ججوں کو قتل کرنے کے پمفلٹ تقسیم کیا کرتے۔ کم از کم حسن نثار، نجم سیٹھی، حامد میر امتیاز جیسے مہا سینئر صحافی اور دانشوروں کو تو یہ سب یاد ہوگا، مگر افسوس کہ بات پہنچی صرف ملا کی جوانی دیوانی تک، اور کہا جا رہا ہے پیارے فوجی بھائیوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان ملاؤں کو کچل دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حال ہے ان کا۔ یہ ہمارا مرزئی وزیر اعظم عمران خان جو ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو کر ان فوجی جرنیلوں کو احمق بزدل کہتا رہا جن کا امیج انتہائی بہادر بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ اگر پیر افضل قادری نے صرف ایک جرنیل کو کافر اور اس کو ہٹانے کا جائز مطالبہ کر دیا تو پیر صاحب کو پھانسی لگوانے کا مطالبہ کیا جانا لگا، اور جب عمران خان نے پاک فوج کے سب جرنیلوں کو بزدل اور پتلون میں پیشاب کر دینے والا کہہ کر انتہائی درجہ انسلٹ کی تو اسی عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ قادیانیوں کے حمایتی لبرل موم بتی مافیا ٹی وی اینکرز، صحافی اور دانشور 100 چوہے کھا حج کو چلے۔ ارے کیا یہ تم میں سے اکثر یہی لوگ تھے جو بھارت نوازی کے چکر میں فوج کو بدنام کیا کرتے، ملک لوٹنے والا کہا کرتے، ڈاکے دی کھوتی تے لال کرتی آ کھلوتی کہنے والوں، ملا ملٹری الائن کا بیسٹ سورا راگ سنانے والوں نے ایک مذہبی شخص نے جب فوج کے ایک جرنیل کے خلاف کلمہ حق کہہ دیا تو تم لوگ فوج کے ہمدرد بن بیٹھے۔ میں تو تمام لبرل سیکولر جو ایسی خرافات بکتے رہتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خاص طور پر مرزئی جرنیلوں کا چہیتا جبران ناصر آئے، ہمت کرے اور میری باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کر کے دکھا دے، مگر سب گواہ رہیں کہ وہ یا اس کے ساتھیوں میں سے ایک بھی میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ کرپشن کے مال پہ ممی ڈیڈی والے کل کے ایچیسن لمز بیکن ہاؤس کے لونڈے ویسے بھی ان تعلیمی اداروں کا سٹاف پکے لونڈے بازوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بڑے سکولوں کے سٹاف کی کارستانی کا نتیجہ جبران ناصر، تیمور الرحمان اور توقیر فواد چودھری وغیرہ جیسے ہی نکلتے ہیں۔ کل تک ہر کوجا سوجا لبرل چیخ چیخ کر ضیاء مرزئی کو پاکستان کو تباہ کرنے والا، مذہبی شدت پسندی کا ذمہ دار اور مرزئیوں پہ ظلم کرنے والا انتہا پسند مسلمان کے طور پر پیش کرتے رہے، مگر جب سے میں نے ان مرزئی سرخ لبرل کو چیلنج کیا ہے کہ جس ضیاء کو تم مسلمان کی شناخت دے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہو، او کنجرو، وہ ضیاء تو خود تمہارا ہی ہم مذہب اور تمہاری طرح اسلام کو بدنام کرنے کے ناپاک مشن پر کام کرتا رہا۔ خدا کی قسم ہے کہ ایک بھی لبرل جرأت نہیں کر سکا کہ میرے سامنے ضیاء کو غیر مرزئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب سے مرزئیوں کو کافر قرار دے دیا گیا ہوا ہے تب سے ہی یہ مسلمان اور پاکستان کو بدنام کرنے کے مشن پر کام کر رہے ہیں، اور ضیاء اور اس کے ساتھی مرزئی جرنیلوں نے پاکستان میں کچھ مذہبی جماعتوں کو پیسہ اسلحہ دے کر لائسنس ٹو کل دے دیا کہ ایک تو پاکستان میں
وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، مکتبہ فکر آپس میں ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہتے رہیں اور آپس میں الجھتے رہیں، مرزئی اس کا فائدہ اٹھا کر اندر خانی ریاست کے مالک بن جائیں اور شدت پسندی سے دنیا میں یہ تاثر پیدا ہو کہ مرزئیوں کے علاوہ کوئی دوسرا امن پسند نہیں ہے۔ لہذا شدت پسندی کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امن آئے، بلکہ مرزئیوں کو پاکستان پہ مسلط کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء مرزئی کے دور میں پاکستان دنیا بھر میں شدت پسندوں کا مرکز بنا اور ریاست کے کلیدی عہدوں پہ مرزئی چھا گئے۔ ضیاء کے دور میں مرزئیوں کو درادر فوج میں لایا گیا کہ پاکستان کے مرزئی وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان نے 1985 میں فخریہ طور پہ اعلان کیا کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز میں مرزئی افسران کی تعداد 328 ہو گئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ مرزئی بھی ضیاء دور میں ہی فوج میں شامل ہوا تھا۔ 5 جولائی 1977 سے پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مرزئی کنٹرول ریاست بنانے پہ کام ہوتا رہا، مگر پاکستان میں اچانک یہ کافر وہ کافر، فلاں قبر پرست، شرک و بدعت، میلاد حرام، عاشورہ حرام، اسرائیل بھارت سے بڑا کافر، ایران، 5 بریلوی مارو جنت جاؤ، 2 شیعہ مارو جنت الفردوس پاؤ، یہ تھا ضیاء مرزئی کا ماسٹر پلان۔ اور پھر پورے پاکستان پہ مسلط ہو گیا قادیان۔ عمران خان کا مرزئی ہونا یوں بھی ثابت ہے کہ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ عمران خان کا نانا احمد حسن خان جو مرزئی تھا اور ضیاء کا والد مولوی محمد اکبر وہ بھی مرزئی تھا، ایک ہی جگہ کے رہنے والے ضیاء کا والد عمران خان کے نانے کی مرزئی عبادت گاہ میں امامت کروایا کرتا اور عمران خان کے نانے کی بڑی حویلی میں رہائش پذیر تھا۔ جلندھر کی جس مرزئی عبادت گاہ میں عمران خان کے ماموں و دیگر رشتہ دار شرکیہ عبادت کیا کرتے، وہاں ان کا استاد ضیاء کا مرزئی والد تھا۔ بے شک عمران خان نے اپنی کتب میں اپنے ننیال کے بارے میں بہت تفصیلی اور مثبت لکھا ہوا ہے، مگر عمران خان نے کسی ایک جگہ اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ پاکستان کے صدر ضیاء الحق کا والد میرے نانے کا دوست یا اس کی مسجد میں امام تھا، اور نہ ہی کبھی ضیاء مرزئی نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان کے بہترین ٹیسٹ کرکٹر اور کپتان عمران خان کے نانا سے میرے باپ کا کوئی تعلق تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کسی ملک کے صدر یا معروف کھلاڑی سے تعلق کی نسبت کو عوام سے مخفی رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ دونوں مرزئی تھے، ورنہ عام حالت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کل کلاں میرے بعد اگر میری اولاد کوئی دوست رشتہ دار میرے بارے میں بات کرے گا تو وہ ضرور اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہمارا والد یا دوست رشتہ دار بھٹو کے بیٹوں کا ساتھی تھا، کہ بھٹو ایک سمبل ہے، ملک کا وزیر اعظم تھا۔ اسی طرح ضیاء ایک صدر اور عمران خان ایک مشہور کرکٹر ہے، مگر ان دونوں نے اپنے آپس کے تعلق کو چھپایا کہ دونوں مرزئی دلے ہیں۔ پاکستان کو مکمل مرزئی تسلط ریاست بنانے کے بعد اب مرزئی لوگ کھل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عمران خان کا پنجابی فلمی ویلن کی طرح دھمکیاں دینا، اور بونڈے چودھری فواد مرزئی، جنرل آصف غفور ممکنہ مرزئی، شہریار مرزئی، عثمان بزدار مرزئی جیسے افراد مرزئی مافیا کے حکم سے فوج کو بغاوت پہ اکسانے یا ریٹ آف سٹیٹ کے نام پر گرفتاریاں اور انتقامی حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فوج کو بغاوت پہ اکسایا گیا ہو؟ اور مرزئی دلے تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے بھٹو کے خلاف فوج کو بغاوت پہ اکسانے کے۔ فوج کو بھٹو کا تختہ نہ الٹانے پہ چوڑیاں پہننے کو کس نے دیں؟
ڈاکے دی کھوتی تے باٹی آ کھلوتی کہنے والوں پر کس نے مقدمہ چلایا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت مبارک کا دفاع نہ کر سکنے والے بغیرت جرنیلوں اور حکمرانوں کے خلاف حق گوئی کا بہادرانہ مظاہرہ کیا گیا، لہذا ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو پھانسی لگائی جائے ہے؟ لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنے والی کتیا کو بری کیا جائے تو سب ٹھیک، اور مرزئی جرنیل اور مرزئی وزیر اعظم پہ تنقید کی جائے تو زندہ میں ڈال دو، پھانسی لگا دو۔ کیا یہ ایک مرزئی جرنیل یا ایک جہنمی مرزین شوکت خانم کے بیٹے کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ معاذ اللہ، جی نہیں، ہرگز نہیں۔ آؤ عمران خان اور باجوہ اپنے نبی مرزا قادیانی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آسیہ نے توہین رسالت کی اور پاکستان کا قانون توہین کرنے والے پہ سزائے موت کا حکم دیتا ہے یا نہیں؟ قانون شکنی تم نے یہاں بھی کی کہ اول تو تم مرزئیوں نے یہ قانون شکنی کی کہ مرزئی ہو کر تم ملک کے سربراہ اور جرنیل بنے، اور پھر توہین رسالت پہ موت کی سزا دینے کے قانون کی پامالی کی۔ اب یہ مرزئی ہمیں قانون کا قاعدہ پڑھانے والے پیدا ہو گئے، بت ہم کو کہیں کافر مرزئیوں کی مرضی ہے۔ چند مرزئی جرنیل اور چند بونڈے مرزئی وزیر مشیر انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ قانون شکنی یا ریاستی ریٹ کے نام پر ایک ایسی تحریک کو بندوق کے زور پر کچلنے کا مکمل منصوبہ رکھتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے مطابق شاتم رسول کو سزا دینے کا جائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر سے مرزئی جرنیلوں اور حکمرانوں کو یاد کروا رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہیں کہ 1953 کی طرح مسلمانوں کو شہید کر کے تحریک ختم کر دی جائے گی، کہ اس وقت مرزئیوں کو کافر قرار دینے کا مطالبہ تھا، لیکن آج ایک ایسی عورت کو سزا دینے کا مطالبہ ہے کہ جس نے حد سے زیادہ گندی زبان اس عظیم و مقدس ہستی کے خلاف استعمال کی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان اس کو برداشت کر سکے۔ مرزئی جرنیل، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم 1 یا 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے اس تحریک کو دبا دو گے۔ اول تو فوج کے مسلمان افسران تمہارے حکم کو رد کرتے ہوئے بندوق کا رخ تمہاری طرف کر دیں گے۔ اگر نامرادی ان فوجیوں کا نصیب ہوا اور ایسا نہ کر سکے تو دنیا کا نام پاک فوج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا نام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کے نام مقدس پہ قربان ہونا اس کائنات کے مالک کا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ فوجیوں کو آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نبی کی ناموس پاک کے ساتھ ہیں یا 1-2 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے اس فوجی کے ساتھ جس کی مثال ریٹائرڈ فوجی افسر اور بیگا کمبل کسی کے کام نہیں آتا۔ اس لیے مرزئی جرنیل کی بجائے تمام فوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی پاسدار بنے اور پاکستان میں اس صدائے حق کے ترجمان بنے کہ توہین کرنے والے کی سزائے موت ہے۔ دوسری صورت، مرزئی جرنیل پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کے لیے، عوام کو فوج سے بدظن کرنے کے لیے، فوج پولیس رینجر وغیرہ سے مسلمانوں کو مروانے کا ڈرٹی ورک کروانے کی ناپاک کوشش میں ہیں۔ فوج اگر ایک مضبوط اور عوام دوست ادارے کے طور پر قائم رہنا چاہتی ہے تو اس کو مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے کسی بھی منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے اپنے ادارے سے قمر باجوہ اور دیگر مرزئیوں کو نکالنا ہی ہوگا کہ یہ پاکستان کی فوج ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ کہ قادیان کے نام پر۔ قابل غور امر یہ ہے کہ جیسے ہی مالونہ آسیہ کی رہائی کی خبر نشر ہوئی تو حسب توقع پاکستان کے عوام میں اس غلط فیصلے کا ایک ریاکشن ہوا۔ عوامی مظاہروں میں کسی قادیانی لبرل یا پولیس والے کو قتل نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی توڑ پھوڑ بھی ہوئی تو اس میں مرزئی کنٹرول ایجنسیاں اور ربوہ مافیا کے غنڈوں کا ہاتھ ہے کہ ماضی میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ مرزئی ملک کو انتشار میں مبتلا کرنے کی غرض سے اس قسم کی حرکتیں
کرتے رہتے ہیں۔ بے شک مرزئی جرنیل مرزئی کنٹرول ISI یہی چاہتے ہیں کہ کسی پرتشدد کارروائی کو بہانہ بنا کر مسلمانوں پہ کریک ڈاؤن کیا جائے، لاتعداد مسلمانوں کو شہید کر لاکھوں ڈائی ہارڈ کارکنوں کو غائب یا جیل کرنے کے بعد پاکستان کو ایک پولیس اسٹیٹ میں بدلنے اور دہشت کی فضا قائم کر کے فوری ناموس رسالت کے قانون کو بدل اور پاکستان کے آئین میں ستمبر 1974 کی قانونی ترمیم کو ختم کر کے مرزائیوں کو اقلیت کی بجائے مسلمان شناخت دی جائے۔ اس کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی نوبت آئے گی۔ یوں بنے گا میرا پاکستان نیا قادیانستان۔ یہ ہے اصل میں ان کا ارادہ، اگرچہ اس ضمن میں بہت کچھ کہنے اور لکھنے کو، مگر مرزئی نیٹ ورک کے اہم مقاصد پر مختصر بیان کیا ہے۔ عمل باتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی عاشق عشق رسول اور تحفظ ناموس رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو موجودہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ عملی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ، فواد چودھری، عثمان بزدار وغیرہ کے مرزئی ہونے کے نیٹ پر لائے میرے ثبوتوں پر مشتمل دعووں پہ ایک تحقیق کروائیں، اور بے شک میری تحقیق کو وہ صادق ہی پائیں گے، اور اس بنیاد پر وکلاء و علماء کی ایک ٹیم پاکستان کی عدالتوں میں عمران خان قمر جاوید باجوہ کے مرزئی ہونے کی وجہ سے یہ مقدمہ داخل کروایا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون میں کسی مرزئی کو ملک یا فوج کا سربراہ بنایا جانا قطعی غیر قانونی ہے۔ عمران خان اور باجوہ نے کافر ہونے کے باوجود عوام کے سامنے جھوٹ بولا کہ وہ مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم ہے یہ لوگ پھنس جائیں گے، اس حقیقت کو مزید پنہا نہیں رکھ سکیں گے کہ یہ ٹولہ ہے کہ مرزئی اور کوئی پاکستانی عدالت یہ بیانیہ نہیں دے سکتی کہ کوئی مرزئی بھی ملک کا وزیر اعظم، جنرل یا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ یہ مرزئی ٹولہ جو قانون اور عدالت کی بات کرتا ہے تو یہ خود قانون کی زد میں آ جائیں گے۔ اگر عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا تو عوام کے سامنے خود ننگے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے مطالبات منوانے کے لیے پرامن دھرنا دیں، پہیہ جام ہڑتال کریں تا وقت کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مرزئی جرنیل اور حکومت بہت جلد آئین پاکستان اور ناموس رسالت کے قانون پہ گندے ہاتھ مارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے مسلمان جرنیلوں، مرزئی مخالف مذہبی جماعتوں اور عاشقانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درست بہادرانہ فیصلوں کا یہی وقت ہے۔ موجودہ دور کے علماء کو شاید معلوم نہیں کہ بھٹو شہید نے جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا تو سرکاری طور پہ یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مرزائیوں کے رابطے پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں اور مرزئی مافیا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس لیے مرزائیوں کو کسی کلیدی سرکاری عہدے پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو دور میں اگر کسی افسر پہ مرزئی ہونے کا شک بھی گزرتا تو اس کی پوری تحقیق کروائی جاتی۔ اگر مرزئی ہونے کے ثبوت مل جاتے تو اس افسر کو فوری سبکدوش کر دیا جاتا، مگر آج یہ حال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور باجوہ کے مرزئی ہونے کا شک تو ہے ہی، مگر مرزئی ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ملنے پر بھی مرزائیوں کو قبول کر لیا گیا ہوا ہے۔ کوئی کامیاب ریاست کسی اہم ریاستی سربراہ یا کلیدی افسر کے ریاست دشمن عناصر سے دور کے تعلق کو بھی اسٹیٹ رسک شمار کرتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، مگر یہاں براہ راست پاکستان مخالف مرزائیوں کو ہم نے فوج و ملک کا سربراہ اور وزیر مشیر بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ واحد پیپلز پارٹی والے ہو جو مرزائیوں کے خلاف بولتے ہو،
مگر دیگر پرانے پیپلز پارٹی والے جن میں اورنگزیب، سعید خان وغیرہ مرزائیوں کے زبردست سپورٹر ہیں۔ تو میرا ان حضرات کو یہی جواب ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید قادیان شکن کا پیروکار ہوں۔ اس عظیم انسان کو ناموس رسالت کا سپاہی، عاشق کے رسول مانتا بھی ہوں اور ثابت بھی کر چکا ہوں۔ آئے کوئی ماں اپنی کا یار جو میرے دعوے کو غلط ثابت کرنے کی ہمت کر سکے؟ بھٹو شہید نے اپنی کتب و کئی بیانات میں مرزائیوں کو اپنی جان کا دشمن درست طور پر نامزد کیا ہوا ہے۔ ہم نے یاری لگائی ہے بھٹو کے ساتھ، اتنے بے غیرت، بے عز، بے شرم، بے حیا، بے پیندے لوٹے نہیں کہ اپنے قائد کے مرزائی قاتلوں کے دو ٹکوں کے پیچھے اپنے نظریات سے غداری کر لیں۔ جو کنجر پلید لوگ خود کو بھٹو کا طرفدار بھی کہتے ہیں اور ضیاء مرزائی کے ہم مذہب مرزائیوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، تو دراصل بھٹو کے نام کے پیچھے وہ ضیاء حرامی کی ہی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا طبقہ اتفاقی پیپلز پارٹی رکن بنے، نہ تو ان میں کوئی نظریاتی کمٹمنٹ تھی نہ ہے، پارٹی میں داخل بھی ہوئے تو ضیاء مرزائی کے مخبر بن کر، اور آج بھٹو کے قاتل مرزائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سچا پپلیا وہی ہے جو بھٹو شہید کے قاتل مرزائیوں سے نفرت کرے۔ پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک۔